السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب چاہ رہے ہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور آپ جرم و سزا پر مبنی جاسوسی کہانیاں اور محض فرضی کہانی نہیں، حقیقی زندگی کے واقعات پڑھنے کو مل سکیں آپ کو۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے مقتول مسیحا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر یاور عباس سے جرا کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے مقتول سے یقیناً بات کی ہوگی لیکن اس کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا، آپ کا ماموں اپنی روش تبدیل کرنے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتا تھا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ بڑی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے ڈپلومیٹک جواب دیا۔ میں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اکثر مریض جو رات میں مقتول کو دکھا کر گئے ہوتے تھے، جب وہ دن میں آپ کے پاس آتے تو وہ چارجنگ کے معاملے میں مقتول کی شکایت بھی کرتے تھے، بعض دبے الفاظ میں اور بعض کھلم کھلا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، لیکن آپ اپنی والدہ کی وجہ سے مجبور تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ ناہید صاحبہ اپنے بھائی یعنی آپ کے ماموں کی بے جا حمایت کرتی ہیں اور آپ اپنی والدہ کی بہت مانتے ہیں، لہٰذا مقتول کے سلسلے میں آپ کو بہت سے تلخ اور کڑوے گھونٹ بھی حلق سے اتارنا پڑتے تھے۔ اور پلیز، ڈاکٹر یاور عباس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کوئی اور سوال کریں۔ اٹس اوکے، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ 25 مارچ کو رات یعنی وقوعے سے لگ بھگ 10 دن پہلے آپ کے کلینک پر ایک مریض لایا گیا تھا؟ مقتول کی تشخیص کے مطابق اس مریض کو گردے کا درد تھا۔ اگر مجھے حاصل ہونے والے حقائق میں کوئی گڑبڑ نہیں تو مذکورہ مریض کا نام فیروز خان تھا، جو نیپا چورنگی کے آس پاس کہیں رہتا تھا۔ جی ہاں، وہ مریض میرے ذہن میں ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی رات 2 بجے ہمارے کلینک پر لایا گیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو گردے کے درد سے تڑپ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ اپنے قدموں پر چل کر گھر گیا تھا۔ یہ اگرچہ رات والی شفٹ کا کیس تھا، لیکن اگلے روز مجھے اس کی تفصیل مل گئی تھی۔ اگر وہ کیس اور مریض فیروز خان آپ کے ذہن میں محفوظ ہے تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس رات آپ کے مقتول ماموں جان نے ان بے بس لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے انجان بن گیا۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر یاور عباس کا یہ رد عمل اس کی شرافت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اپنے ماموں کو دل سے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن والدہ کی وجہ سے مجبور تھا۔ اور اب میں ڈاکٹر عمر حیات کو مقتول کو کھولنے کی مہم پر، ڈاکٹر عمر حیات کے قاتل کو تلاش کرنے کی مہم پر کمر بستہ دکھائی دیتا تھا۔ میں اگرچہ اس کے دل کی باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی وفاداری کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری تائید کرنے کے بجائے انجان بن رہا تھا۔ میں نے حامد نواز کی محنت کے پھل کا استعمال جاری رکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، فیروز خان کی بیوی زری گل اس رات 2 بجے کے قریب اپنے شوہر کو لے کر آپ کے کلینک پر پہنچی۔ فیروز خان اپنے پیٹ کے ظہری حصے میں تکلیف کی شکایت کر رہا تھا۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ زری گل کو رات گئے اسے لے کر آپ کے کلینک تک آنا پڑا۔ مقتول نے مریض کا معائنہ کیا اور فتویٰ دے دیا کہ یہ سراسر گردے کا معاملہ ہے۔ مریض کے ایک گردے میں پتھری کی نشاندہی بھی کی گئی۔ یہ وہی گردہ تھا جس طرف فیروز خان درد محسوس کر رہا تھا، اور نشاندہی کے لیے الٹرا ساؤنڈ استعمال کیا گیا تھا، اور اس دوران میں مریض تکلیف سے تڑپتا رہا تھا۔ بہرحال اس دردناک تشخیص کے بعد فیروز خان کو ڈرپ لگا دی گئی تھی، جس میں پیلے، سفید اور گلابی انجیکشن بھی ڈالے گئے۔ میں اگرچہ ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بالفرض فیروز خان گردے کے درد میں مبتلا تھا تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اس کی نس میں ہائیوسین، بیرلجین یا بسکوپین وغیرہ کا انجیکشن بھی چڑھا دیا جاتا تو وہ تکلیف سے نجات حاصل کر سکتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ ڈرپ کے ذریعے انہی میں سے کوئی انجیکشن اس کے خون میں پہنچا دیا جاتا۔
بہرحال آپ کے ماموں نے مریض کی تکلیف دور کرنے کے لیے جو جتن کیے، مجھے ان پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، صرف افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ البتہ اس دردناک کہانی کا جو شرمناک انجام ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اسی سلوک کا ذکر کیا تھا ڈاکٹر صاحب۔ آبجیکشن یور آنر، سہولت رضوی نے چیخ کر کہا۔ وکیل صفائی نے کافی دیر سے سلوک کی رٹ لگا رکھی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ یہ سراسر زیادتی والی بات ہے اور ان قصے کہانیوں سے عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ میرے فاضل دوست، عدالت کے قیمتی وقت کا مجھے آپ سے زیادہ احساس ہے۔ اگر آپ کو عدالت کے وقت کا اتنا ہی احساس ہے تو جلدی سے سلوک والے راز سے پردہ اٹھائیں، میں بھی تو دیکھوں آپ کون سا سانپ نکالنے والے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں نہ تو کوئی توپ چلانے والا ہوں اور نہ ہی کوئی سانپ نکالنے کا ارادہ رکھتا ہوں میرے فاضل دوست۔ میں تو دردناک کہانی کو سمیٹ کر اس کے سلوکی اختتام کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوں۔ اس دوران میں استحاثہ کا گواہ ڈاکٹر یاور عباس چپ چاپ وٹنس باکس میں کھڑا ہمارے درمیان ہونے والی نوک جھونک کا تماشا دیکھتا رہا۔ جج نے کلاک کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، بیگ صاحب، یہ عدالت اور حاضرین عدالت آپ کی زبان سے جلد از جلد اس سلوک کا راز جاننا چاہتے ہیں جس کا ذکر خیر پچھلے کئی منٹ سے جاری ہے۔ اوکے یور آنر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے بقول فیروز خان تکلیف کی شدت سے کراتے ہوئے کلینک میں داخل ہوا تھا اور اپنے قدموں پر چلتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا تھا، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ واپسی کے سفر میں اس کے دل اور دماغ کی کیا حالت تھی؟ وہ درد گردہ لے کر آپ کے کلینک پر آیا تھا۔ آپ کے ماموں جان نے اس کی تکلیف تو وقتی طور پر انجیکشن کے ذریعے دور کر دی، مگر اس کے دل و دماغ میں ایک ایسا الاؤ روشن کر دیا جس کی تپش میں وہ کافی عرصے تک سلگتا اور جلستا رہا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈاکٹر یاور نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں نظر آنے والی خفت اور خجالت اس کی ندامت اور شرمندگی کا اعلان کر رہی تھی۔ جج نے بڑے تشویشناک لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، وکیل صاحب، کیا مقتول نے خدا نخواستہ مریض کا کوئی گردہ وغیرہ پار کر دیا تھا؟ جج جیسی بردبار شخصیت کے منہ سے یہ استفسار مجھے ایک لطیفہ محسوس ہوا، لیکن اس نے اتنی سنجیدگی سے سوال کیا تھا کہ میں جواب دینے پر مجبور ہو گیا۔ جناب عالی، انسان کے پاس سب سے اہم شے اس کی عزت اور عزت نفس ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کے جسم میں سے گردہ نکال لے یا اس کے بدن کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کر دے تو اسے اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچے گی جتنی وہ اس وقت محسوس کرے گا جب اس کی عزت پر حرف آ رہا ہو۔ بے عزتی کے احساس سے زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ اور کوئی احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رات مقتول ڈاکٹر نے فیروز خان کے ساتھ جو حرکت کی، اس نے فیروز خان اور زری گل کے جذبات و احساسات کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ یہ حرکت اگر معاشرے کا کوئی اور منفی کردار ہنڈا بدماش کرتا تو اتنی افسوسناک بات نہ ہوتی۔ ایک ڈاکٹر جسے معاشرے میں مسیح جیسی حیثیت حاصل ہے، اسے تو ایسا عمل ہرگز زیب نہیں دیتا۔ یور آنر، فیروز خان نامی گردے کا وہ مریض جب ڈرپ چڑھوانے کے بعد فارغ ہوا تو کلینک چھوڑنے سے پہلے انہیں بل کی ادائیگی کے لیے ایسے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ ڈاکٹر عمر حیات نے اپنی محنت کا بل 800 روپے بنا دیا تھا۔ زری گل گھر سے نکلتے وقت صرف 400 روپے اپنے ساتھ لا سکی تھی۔ 30 روپے ٹیکسی والے نے لے لیے تھے اور واپس بھی انہیں ظاہر ٹیکسی ہی سے جانا تھا، لہٰذا کھلے پیسوں کو الگ رکھتے ہوئے زری نے مقتول سے کہا کہ وہ 300 روپے لے لے، باقی کی رقم وہ کل کسی وقت ادا کر دے گی۔ یہ بات نوٹ کی جائے جناب عالی کہ زری نے بل کی رقم کم کرانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ ادائیگی کے لیے تھوڑی سی مہلت کی خواستگار تھی، لیکن مقتول نے اس کی استدعا کو رد کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہہ دیا، بل کی رقم ادا کیے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے۔ زری پہلی کم پریشان نہیں تھی، اس نئی افتاد نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کے برابر میں نادر خان کا ہوٹل ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ یوں سمجھیں فیروز خان نادر خان کے بہنوئی تقدیر خان کا بہنوئی ہے۔ آپ کو ہمارا کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ لیکن نادر خان تو 11 ساڑھے 11 بجے ہوٹل بند کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ مقتول ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جب یہاں موجود نہیں تو اس کی ضمانت کی کیا اہمیت ہے؟ نادر خان تو ادھر کہیں سہراب گوٹھ پر رہتا ہے نا۔ مقتول نے ضمانت کی بات کی تو زری گل نے کچھ سوچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، ڈاکٹر صاحب، ہم اس وقت نادر خان کو تو یہاں نہیں لا سکتے، لیکن ضمانت دینے کے لیے میرے پاس ایک اور شے ہے۔ کیا شے؟
زری گل نے اپنے کانوں سے طلائی بالیاں اتاریں اور ڈاکٹر کی طرف بڑھائیں۔ مقتول نے ایک لمحہ سوچے بغیر زری گل کا وہ مختصر سا زیور گروی رکھ کر ان میاں بیوی کو جانے کی اجازت دے دی۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، ایسا ہوا تھا نا؟ ہوا تھا، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے اس واقعے کا سخت افسوس ہوا تھا اور اگلے روز جب دن میں زری گل اپنے شوہر کو لے کر میرے پاس آئی تو میں نے رات میں اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی ہر ممکن تلافی بھی کر دی تھی۔ میں نے سب سے پہلے تو اس کی بالیاں واپس کی، علاوہ ازیں 500 روپے کا حساب بھی ختم کر دیا، یعنی رات والے ٹریٹمنٹ کے ضمن میں صرف 300 روپے ہی وصول کیے، اور اس کے ساتھ ہی اسے 1 ہفتے کی دوا بھی اپنے پاس سے مفت دی تھی۔ آپ کا یہ جذبہ ہمدردی قابل ستائش ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ زبان اور رویے سے لگنے والے گھاؤ اس قسم کی لیپا پوتی سے نہیں بھرا کرتے۔ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا، یاور عباس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ میں فیروز خان اور زری گل کی اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، 25 مارچ کی رات کشور کلینک پر وہ قابل مذمت واقعہ پیش آتا ہے اور ٹھیک 10 روز کے بعد اسی کلینک پر مبینہ قصوروار اور ذمہ دار رات کی ڈیوٹی والا ڈاکٹر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان واقعات میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تعلق تو ہوگا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ سہولت رضوی کو یاد آ گیا کہ اس نے کافی دیر سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آبجیکشن یور آنر، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عمر حیات کو فیروز خان نے قتل کیا ہے؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی رضوی صاحب، میں نے تو ایک قوی امکان کی نشاندہی کی ہے۔ دونوں واقعات میں ایک تعلق اور رابطہ ڈھونڈنے کی بات کی ہے، لیکن آپ نے تو بات ہی مکمل کر دی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے جس امکانی تعلق کی نشاندہی کی تھی آپ نے اس کو معنی کا جامہ پہنا دیا۔ آپ نے اپنے ذہن کے خیال کو مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے عدالت تک پہنچایا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عمر حیات کو فیروز خان نے قتل کیا؟ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے تو آپ کی بات میں سے ایک نتیجہ اخذ کیا تھا۔ اگر میری نظر میں ڈاکٹر عمر حیات کو فیروز خان نے قتل کیا ہوتا تو اس وقت ایکیوزڈ باکس میں آپ کے موکل کے بجائے فیروز خان کھڑا ہوتا۔ سہولت رضوی کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے مجھے ایسا کیا بتا دیا ہے جو میں اس قدر اس کا شکر گزار ہو رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ پچھلی پیشی پر میں گویا ڈاکٹر یاور عباس سے لپٹ کر رہ گیا تھا اور میں نے مقتول اور اس کے کرتوتوں کو ہی اپنی جرح کا مرکز و محور بنا لیا تھا، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گوشے تھے جن سے متعلق وکیل استغاثہ نے سوالات اٹھائے تھے۔ مجھے اس سلسلے میں بھی گواہ سے کاؤنٹر جرح کرنا چاہیے تھی، لیکن میں نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ مثلاً سہولت رضوی نے انکشاف کیا تھا کہ مقتول ملزم کی کیش میں ہیرا پھیری سے نالاں تھا اور اسے نوکری سے نکالنے کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ ڈاکٹر یاور عباس نے اس کی کمزوری صحیح مگر تصدیق کی تھی۔ پھر میرے موکل پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ وہ کلینک کا سارا کیش لے اڑا تھا۔ کیش کے غیاب کی بھی یاور عباس نے تصدیق کی تھی۔ استغاثہ نے اس مبینہ چوری کو قتل کے ساتھ لنک کیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق مقتول نے چونکہ ملزم کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، لہٰذا اس نے رات کے آخری پہر چائے میں نیند آور گولیاں ملا کر پلا دیں اور پھر صبح حالت نیند میں اسے قتل کیا اور کیش لے کر کلینک سے نکل گیا، تاکہ یہی نظر آئے کہ کسی شخص نے کیش کی خاطر قتل کی یہ واردات کی ہے۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ان زاویوں پر تنقید اور لتاڑ کی بہت گنجائش تھی، لیکن میں پائپ لائن کے بجائے مین سٹریم میں رہ کر اپنے موکل کا نہ صرف دفاع کرنا چاہتا تھا بلکہ اسے باعزت بری کروانا چاہتا تھا۔ میں نے کیس کے دیگر اعضاء کو یکسر فراموش کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو فوکس کر لیا تھا۔ میں نے گزشتہ پیشی پر مقتول کے اوصاف خبیثہ اور مزاج کمینہ کو بڑی وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے کھول دیا تھا۔ اس طویل ترین جرح کے نتیجے میں اس کیس کا ایک نیا پہلو سامنے آیا تھا۔ کہیں ڈاکٹر عمر حیات کو فیروز خان نے تو قتل نہیں کیا؟ یہ وہ سنسنی خیز سوال تھا جو میری جرح کے اختتام پر سامنے آیا تھا، اور اس سوال نے وکیل استغاثہ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ یہ سوال اٹھانے کا میرا مقصد بھی سہولت رضوی کو الجھانا ہی تھا، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔
मुलजिम नासिर महमूद की फ़राहम करदा मालूमात और उसके दोस्त हामिद नवाज़ की मेहनत के नताइज मेरे जहन में महफूज थे और मैं उन्हीं को इस्तेमाल करके कदम ब कदम आगे बढ़ रहा था। मैं अपनी मंजिल से चंद कदम की दूरी पर था। आइंदा पेशी पर यक के बाद दीगरे इस्तिग़ासा की तरफ से 2 गवाह पेश किए गए, इकरामुल्लाह और अब्दुर्रहमान। इन 2 गवाहों का ताल्लुक उसी इलाके से था जहां किश्वर क्लिनिक वाक़े। इन गवाहों के बयानात में कोई अहम बात नहीं थी, लिहाजा मैं उनके ज़िक्र को गोल करके आगे बढ़ता हूँ। अगली गवाही जावेद नामी एक शख्स की थी जो पेशे के एतबार से खाकरूब था। जावेद किश्वर क्लिनिक में 2 मरतबा सफाई करने आता था। पहली मरतबा सुबह में लगभग 10 बजे और दूसरी बार शाम में 5 बजे के करीब। गोया दोनों दफ़ा उसका वास्ता सुबह और दिन वाले डिस्पेंसर आसिफ ही से पड़ता था, क्योंकि नासिर कमोबेश 9 बजे क्लिनिक से निकल जाया करता था। जावेद की उम्र का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। घुंघराले बालों और स्याह रंगत वाले इस स्वीपर का कद काठ और खद्दो खाल ऐसे थे कि कभी वो 20 साल का लगता था और कभी 35 साल का नज़र आता था। उसके 5 बच्चे थे और वो 40 साल से ऊपर की उम्र का था। जावेद ही वो शख्स था जिसने मकतूल की लाश दरियाफ्त की थी। जावेद ने सच बोलने का हलफ उठाया और अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। ये कमोबेश वही बयान था जो उसने वकूए के रोज़ पुलिस को दिया था। वकील इस्तिग़ासा जज की इजाज़त से जिरा के लिए गवाह के कटहरे के पास पहुंच गया। जावेद, वकूए के रोज़ तुम कितने बजे क्लिनिक पहुंचे थे? मेरा ख़्याल है उस वक्त 10 बजे थे। क्या तुम रोज़ाना ही सुबह इसी वक्त सफाई करने आते हो? जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ऊपर या नीचे। जब वकूए के रोज़ तुम क्लिनिक पहुँचे तो मुलजिम वहाँ मौजूद था? मुलजिम मौजूद नहीं था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मुलजिम मौजूद नहीं था तो इसका मतलब है क्लिनिक बंद होगा। मैं सहूलत रिज़वी के मकसद को अच्छी तरह समझ रहा था। वह एक ख़ास पॉइंट को सामने लाने की कोशिश कर रहा था, मेरी नज़र में जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। जावेद ने वकील इस्तिग़ासा के सवाल के जवाब में बताया, जनाब क्लिनिक बंद नहीं था, सिर्फ उसका बाहर वाला शटर गिरा हुआ था और ये रोज़ाना का मामूल है। नासिर 8-9 बजे छुट्टी करके घर चला जाता है और क्लिनिक का शटर गिरा जाता है, मगर ताले लगाकर उसे बाकायदा लॉक नहीं करता, क्योंकि ये 24 घंटे का क्लिनिक है। आसिफ भी मेरी तरह 10 बजे तक क्लिनिक पहुँच जाता है। कभी वो पहले आ जाता है और कभी मैं। जब आसिफ मुझसे पहले आ जाता है तो मुझे शटर उठा हुआ मिलता है, और अगर मैं पहले आ जाऊं तो वो शटर मुझे उठाना होता है, जैसा कि वकूए के दिन हुआ था। वकील इस्तिग़ासा ने मज़ीद पूछा, वकूए के रोज़ तुमने क्लिनिक का शटर उठाया, अंदर दाखिल हो गए, फिर तुमने क्या देखा? मैंने देखा क्लिनिक के पिछले हिस्से में एक काउच पर डॉक्टर उमर हयात सो रहे थे। ये वही काउच था जहाँ मरीज़ों को लिटाकर चेकअप किया जाता था और ड्रिप वगैरह लगाई जाती थी। पिछली गर्मियों में मुझे इसहाल की बीमारी हो गई थी और डॉक्टर यावर अब्बास ने मुझे भी ड्रिप लगाई थी। मुझे ये बात पता थी कि डॉक्टर उमर सुबह 7 बजे तक घर चले जाते थे। उस रोज़ पहली मरतबा मैंने उन्हें इतनी देर तक क्लिनिक में सोए पड़े देखा। मुझे सफाई करनी थी, मैंने उन्हें नहीं जगाया और पंखा बंद करके अपने काम में लग गया। मेरा ख्याल था पंखा बंद होने के बाद वो खुद ही उठ जाएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि उनके जिस्म में ज़रा सी हरकत भी नहीं हुई। फितरी तजस्सुस मुझे डॉक्टर के करीब ले गया और मैंने झुककर उनका जायज़ा लिया। उसी वक्त मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो सांस भी नहीं ले रहे। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया कि वो ज़िंदा नहीं हैं। फिर तुमने क्या किया? मैं फ़ौरी तौर पर क्लिनिक से बाहर आया और नादिर ख़ान को इसके बारे में बताया। नादिर ख़ान का चाय खाना क्लिनिक के साथ ही है। जब मैं नादिर ख़ान को डॉक्टर साहब की हालत के बारे में बता रहा था तो उसी वक्त आसिफ भी क्लिनिक पहुंच गया। वो भी इस सूरत हाल से घबरा गया। फिर हम तीनों क्लिनिक के अंदर आए, गहरी नज़र से डॉक्टर का जायज़ा लिया और मुतफ़िक़ा तौर पर इस नतीजे पर पहुँचे कि डॉक्टर उमर हयात अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। फिर क्या हुआ? इस सिचुएशन ने मेरे साथ साथ आसिफ और नादिर ख़ान को भी तशवीश में डाल दिया था, लेकिन आसिफ के ज़हन ने बर वक्त काम किया और उसने डॉक्टर यावर अब्बास को फ़ोन करके इस वाक़े बल्कि सानहे के बारे में मतला कर दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब क्लिनिक पहुंच गए। फिर उन्होंने ही पुलिस स्टेशन फ़ोन करके डॉक्टर उमर हयात की मौत की इत्तला दी थी। ओके, वकील इस्तिग़ासा ने कहा और फिर मज़ीद 2-3 सवालात पूछकर गवाह को फ़ारिग कर दिया। अपनी बारी पर मैं गवाह के कटहरे के करीब आया। मैंने जिरा का आगाज़ करने से पहले उसका तनकीदी जायज़ा लिया और फिर पूछा, जावेद, मुझसे पहले वकील इस्तिग़ासा ने इस केस के हवाले से तुमसे जो जो सवालात किए और तुमने जो जो जवाबात दिए,
اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ معلوم ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں۔ تمہیں کشور کلینک پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال سے زیادہ ہو گئے۔ ملزم پچھلے 4 سال سے اس کلینک میں کمپاؤنڈری کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم اس سے زیادہ پرانے ہو۔ وہ تمہارے سامنے ہی آیا تھا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تمہاری ملزم سے ملاقات اور بات چیت تو رہتی ہوگی؟ کچھ زیادہ نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ کوئی خاص وجہ نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ناصر رات کی ڈیوٹی کرتا تھا اور میں دن کے وقت 2 مرتبہ کلینک میں صفائی کرنے آتا تھا، لہٰذا ہماری ملاقات کے امکانات کم تھے۔ البتہ میں چونکہ ادھر قریب ہی رہتا ہوں اور یہاں کی اکثر دکانوں میں صفائی بھی میں ہی کرتا ہوں، تو اس وجہ سے کئی بار یہاں کا چکر لگ جاتا ہے۔ رات میں اگر کسی کام سے اس طرف آنا ہوتا تو میں ڈاکٹر صاحب کو سلام کرنے کلینک آ جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ ہفتے 10 دن میں ملزم سے ایک آدھ ملاقات ہو ہی جاتی تھی۔ یہ بھی بہت ہے۔ جاوید، تمہاری قوت مشاہدہ کیسی ہے؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے آسان الفاظ میں اسے قوت مشاہدہ کا مفہوم سمجھایا تو وہ بڑے وثوق سے بولا، جناب، میری آنکھیں اور حافظہ بہت تیز ہے۔ ایک بار جس شے کو دیکھ لوں وہ میرے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ پچھلے 4 سال میں تم نے ایک بار نہیں بلکہ کم از کم 200 مرتبہ ملزم کو دیکھا ہوگا۔ میں ملزم کی شخصیت اور تمہاری یادداشت کے حوالے سے ایک اہم سوال کرنے لگا ہوں۔ یہ تمہارے دعوے کا امتحان بھی ہے۔ دیکھتے ہیں تمہاری آنکھیں اور حافظہ کتنا تیز ہے۔ جی پوچھیں۔ جاوید، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا ان 4 سالوں یا ان 200 ملاقاتوں کے دوران تم نے کبھی ملزم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے دیکھا ہے؟ نہیں جناب، نہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں اور نہ ہی الٹے ہاتھ کی انگلیوں میں۔ میں نے ایک خاص انداز میں جج کی سمت دیکھا اور اعتماد بھرے لہجے میں کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور وٹنس باکس میں استغاثہ کا گواہ اور کشور کلینک میں دن کی ڈیوٹی کرنے والا ڈسپنسر آصف علی کھڑا تھا۔ آصف پستہ قامت ایک سانولا نوجوان تھا، عمر 22-23 سال رہی ہوگی۔ آصف نے حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا۔ وکیل استغاثہ نے چند سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا تو میں جج کی اجازت حاصل کر کے جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ وکیل استغاثہ نے اس سے جو سوال پوچھے تھے میری نظر میں ان کی زیادہ اہمیت نہیں تھی، لہٰذا میں انہیں دہرانے یا ان پر تنقید کرنا ضروری نہ سمجھا اور اپنے مخصوص انداز میں عدالتی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے پوچھا، آصف علی، کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں کشور کلینک پر کام کرتے ہوئے صرف 1 سال ہوا ہے؟ جی یہ سچ ہے۔ کیا تم نے کشور کلینک ہی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا؟ جی نہیں، اس سے پہلے میں ڈاکٹر عثمان حیدر کے کلینک پر کام کرتا تھا۔ یہ کلینک میرے گھر کے قریب PIB کالونی میں واقع ہے۔ جب تم نے کشور کلینک پر ملازمت کی تو تمہاری تنخواہ کتنی لگائی گئی تھی؟ 600 روپے۔ اس وقت میرا مطلب ہے وقوع کے وقت تمہاری تنخواہ کتنی تھی؟ 800 روپے۔ آصف علی، تم روزانہ 10 بجے کے قریب کلینک پہنچتے ہو۔ اس وقت سویپر جاوید یا تو کلینک کی صفائی کر رہا ہوتا ہے یا پھر تم چند منٹ اس سے پہلے آ جاتے ہو۔ جب تم اس سے پہلے کلینک پہنچتے ہو تو تمہیں بیرونی شٹر گرا ہوا ملتا ہے یا اٹھا ہوا؟ جناب، رات والا کمپاؤنڈر ناصر یعنی ملزم صبح 9 بجے تک کلینک سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس سے ڈاکٹر صاحب نے یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ وہ جب بھی جائے کلینک کے شٹر کو گرا کر جائے، اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں جب بھی جاوید سے پہلے کلینک پہنچا ہوں مجھے شٹر گرا ہوا ملا ہے۔ کیا ملزم کو شٹر گرانے کی یہ ہدایت اس صورت میں بھی ہے کہ اگر کوئی اس وقت کلینک میں سویا ہوا ہو؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر عمر حیات مہینے میں 1-2 مرتبہ کلینک ہی میں سو جایا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں ناصر محمود کلینک کا بیرونی شٹر گرائے بغیر ہی چلا جایا کرتا تھا۔ وقوع کی رات یعنی رات کے آخری پہر ڈاکٹر عمر حیات کلینک ہی میں سویا ہوا تھا۔ کاؤچ پر لیٹنے سے پہلے اس نے ملزم کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ رخصت ہوتے وقت اسے جگانے کی کوشش نہ کرے، لہٰذا ملزم اپنے وقت پر شٹر اٹھا ہوا چھوڑ کر گھر چلا گیا تھا، لیکن جاوید جب صفائی کرنے آیا تو اسے شٹر گرا ہوا ملا تھا۔ یہ کیا معمہ ہے؟ یہ تو واقعی ایک معمہ ہے، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ اگر ناصر شٹر گرا کر نہیں گیا تھا تو پھر اسے کس نے گرایا؟ میں یہی سوال تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تمہارے خیال میں کلینک کا شٹر کس نے گرایا ہوگا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ ٹھیک ہے۔ آصف علی، کیا تم نے کسی بینک وغیرہ میں اکاؤنٹ بھی کھول رکھا ہے؟
جی ہاں، میں ایک مقامی بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوں۔ اس نے بینک کا نام بھی بتایا۔ میں بار بار سوالات کا زاویہ تبدیل کر رہا تھا تاکہ گواہ کو مطلق احساس نہ ہو کہ میں اس کی بے خبری میں اس کی زبان سے کون سا راز اگلوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آصف علی، وقوعے کے روز تم نے فون کر کے ڈاکٹر یاور عباس کو کلینک بلوایا تھا۔ ڈاکٹر یاور نے آتے ہی اپنے ماموں کی موت کی تصدیق کر دی، پھر فون کر کے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ پولیس کی آمد سے قبل ہی تم نے کلینک کا معائنہ کر کے یہ پتہ بھی چلا لیا کہ اس دن کا سارا کیش بھی غائب تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا کیا ہے جی؟ بس کیش غائب تھا۔ ایسے بات نہیں بنے گی۔ ذرا تفصیل سے مجھے بتاؤ کہ کلینک کے اندر کتنا کیش تھا، کہاں رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا؟ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے کلینک پر مریضوں سے ڈاکٹر صاحب پیسے نہیں لیتے بلکہ چارجنگ ہم لوگ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مریض کے نسخے پر اوپر ایک کونے میں خفیہ کوڈ ڈال دیا کرتے تھے۔ ہم سمجھ جاتے تھے کہ مریض سے کتنے پیسے وصول کرنا ہے۔ رات کو جب ہماری شفٹ تبدیل ہوتی تھی تو میں پرچیوں کے مطابق حساب بنا کر ناصر کو دے جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کا کام شروع ہو جاتا۔ وہ صبح رخصت ہوتے وقت اپنا حساب بناتا اور ان دونوں حسابوں والی پرچیاں اور دن و رات کی آمدنی کی رقم کو ایک لفافے میں ڈال کر ڈاکٹر یاور عباس کی میز کی دراز میں رکھ دیتا تھا۔ وقوعے کے روز یعنی اس سے ایک دن پہلے 3 فروری کو دن اور رات کے پہلے حصے کا مجموعی حساب 2000 روپے بنا تھا، جو کہ میں نے ناصر کے حوالے کیا اور اپنے گھر رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد کلینک پر کیا واقعات پیش آئے اس کی مجھے کچھ خبر نہیں۔ صبح جب میں کلینک پہنچا تو پتہ چلا کہ کسی نے گلا دبا کر ڈاکٹر عمر حیات کو قتل کر دیا۔ پولیس کو فون کرنے کے بعد جب ڈاکٹر یاور اور میں نے میز کی وہ دراز دیکھی جس میں کیش رکھا جاتا تھا تو ہمیں حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ وہاں دن اور رات کے مریضوں کا مکمل حساب تو لکھا رکھا تھا مگر رقم غائب تھی۔ ناصر کے ہاتھ کا حساب بھی بنا ہوا تھا جس کے مطابق رات کو کلینک کی 2500 کی آمدنی ہوئی تھی، یعنی رات اور دن کی رقم ملا کر کل 4500 روپے بنتے تھے، جو کہ میز کی دراز میں موجود نہیں تھے۔ ان حالات میں ذہن ناصر کی طرف ہی جا سکتا تھا، لہٰذا پولیس آئی، انہوں نے موقع کی کارروائی کی اور حالات و واقعات کی روشنی میں ناصر کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ یہ ہے جناب کل کہانی۔ خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے، میں نے مزہ لینے والے انداز میں کہا اور پھر پوچھا، آصف علی یہ بتاؤ کہ یہ بات کس کس کو معلوم تھی کہ دن اور رات بھر کی آمدنی کو یوں ڈاکٹر یاور عباس کی میز کی دراز میں رکھ دیا جاتا ہے؟ دونوں ڈاکٹروں اور دونوں ڈسپنسروں کے علاوہ کوئی 5واں شخص یہ بات نہیں جانتا تھا، اور جہاں تک رقم دراز میں چھوڑنے کا سوال ہے تو یہ طریقہ بالکل محفوظ تھا۔ یہ رقم کوئی یوں ہی کھلی نہیں چھوڑ دی جاتی تھی بلکہ ایک لفافے میں رکھ کر اسے ڈاکٹر صاحب کے مختلف آلات کے نیچے دبا دیا جاتا تھا۔ مذکورہ دراز میں ڈاکٹر صاحب کے مریضوں کے کان، گلا اور آنکھیں وغیرہ چیک کرنے کے آلات رکھے رہتے تھے۔ ہم چاروں کے علاوہ اگر کوئی شخص وہ دراز کھول کر اندر جھانک بھی لے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، گویا رقم کی چوری کا سہرا انہی 4 افراد میں سے کسی ایک کے سر باندھا جا سکتا ہے، لیکن اصولاً 4 میں سے 2 افراد کو تو کٹ کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ نمبر 1 مقتول، نمبر 2 ڈاکٹر یاور۔ عمر حیات کو قتل کر دیا گیا، لہٰذا اس پر چوری کا شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور یاور عباس چوری کے ان لمحات میں اپنے گھر میں موجود تھا، لہٰذا وہ شک سے بری ٹھہرتا ہے۔ باقی بچتے ہو تم دونوں، یعنی ملزم ناصر عباس اور استغاثہ کا گواہ آصف علی۔ کہیں یہ چوری، اور میں جانتا ہوں اس چوری میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، کیونکہ میں رات کا گیا، صبح کلینک پہنچا تو قتل اور چوری کے واقعات پیش آ چکے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔